بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک سے پہلے کچھ سوالات ہوئے تھے، کوشش کریں گے ان سوالات کے جواب دینے کے۔ سب سے پہلے سوال یہ ہوا تھا کہ اگر کوئی لڑکے عمرے کے لیے جا رہے ہیں، مرد ہوں یا لڑکے ہوں، اور وہاں جا کر جس وقت آپ عمرہ مکمل کر لیتے ہیں تو حلق کروانا یا قصر کروانا یہ عمرے کا حصہ ہے۔ اب آپ کے لیے مرضی ہے کہ اگر آپ بالوں کو پورے کو منڈوانا نہیں چاہتے تو تھوڑا تھوڑا حصہ، چوتھائی حصہ تمام کے تمام سر کے بالوں کا لڑکوں کے لیے ان کو آپ ہٹا سکتے ہیں۔ بولڈ کرنا یعنی to have a bald head or to shave the full head is not compulsory but it is recommended. It is recommended کیونکہ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا فرمائی تو فرمایا اللہم ارحم المحلقین، یا اللہ وہ جو لوگ جنہوں نے اپنے سر کا حلق کروایا، پورے کی پورے سر کو منڈوایا، ان کے اوپر تو رحم فرما۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ دعا فرمائی اللہم ارحم المحلقین، یا اللہ جنہوں نے حلق کیا ہے ان کے اوپر تو رحم فرما۔ تو صحابہ اکرام جو ادھر تھے انہوں نے عرض کیا والمقصرین یا رسول اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جنہوں نے قصر کروایا، چھوٹے کروائے، پورا حلق نہیں کروایا، آپ ان کے لیے بھی دعا کیجئے۔ تو تیسری مرتبہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ حلق کرنے والے جنہوں نے منڈوایا سر کو ان کے لیے دعا فرمائی، تو 3 مرتبہ ان کے لیے دعا کی۔ اور پھر جب صحابہ نے دوبارہ کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا والمقصرین، اور یا اللہ جنہوں نے اپنے بالوں کو چھوٹا کیا ان کے اوپر بھی رحم فرما۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی مجبوری ہو تو اس کی وجہ سے انسان اگر سر کو نہ منڈوائے وہ تو الگ بات ہے، لیکن اور اس حالت کے اندر تو بالوں کو چھوٹا اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، سب کو منڈوانا نہیں چاہتے، پورے زیرو بلیڈ نہیں لگانا چاہتے، بلکہ تھوڑے تھوڑے تمام سر کے بالوں سے ہٹانا چاہتے ہیں، you could do that. You can make them small, but make sure you cut off at least a quarter of whatever there is there from the whole of the head, of all the hair of course. So if you do that, your umrah is still complete, but you will not get the maximum ajr for it. The maximum ajr is when you actually shave the head in umrah of course. تو اس لیے اگر کسی وجہ سے بعض اوقات لوگوں کی مختلف قسم کی مجبوریاں ہوتی ہیں، بعض اوقات لوگوں کو سر کے اندر خارش ہوتی ہے، بیماری ہوتی ہے، یا سر بہت جلدی ٹھنڈا ہو جاتے ہیں، مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں، تو اگر کسی وجہ سے اگر آپ لڑکوں کا، بچوں کا، مردوں کا سر منڈوا نہیں سکتے تو اس وقت آپ بال چھوٹے بھی کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ ثواب اس میں ہے اگر مجبوری نہ ہو۔ اگر مجبوری ہو تو پھر یہ بھی کر سکتے ہیں۔ ہاں البتہ عورتوں کے لیے یہ مسئلہ نہیں، عورتوں کو تو آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ اپنی اتنے پورے جتنے آپ بال تمام کے تمام بالوں سے آپ اس طرح کٹوا لیں گے۔ So that's why to have a bald is not absolutely necessary. اس کے بعد والا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر بالفرض عورت کو ایام شروع ہو جائیں جب وہ عمرہ کے لیے یا حج کے لیے جائیں، تو آپ نے پوچھا کہ کون سی جگہ کے اندر ہم جا سکتے ہیں، کون سی جگہ کے اندر ہم جا نہیں سکتے، تو خاص ایام کے اندر عورت مسجد کے اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ تو حرم شریف کی جو مسجد ہے، جو مطاف ہے، جو صحن ہے اس کے اندر تو آپ بیٹھ سکتے ہیں، جو باہر سفید پتھر ہے کیونکہ وہ مسجد کا حصہ نہیں ہے، اس کو انہوں نے صحن رکھا ہوا ہے۔ مسجد کا حصہ جو 4 دیواری انہوں نے پوری لگائی ہوئی ہے اس کے اندر آپ جا نہیں سکتے، اور چونکہ اس کے اندر جا نہیں سکتے تو ظاہری بات ہے کہ پھر آپ اپنی طواف بھی نہیں کر سکتے، تو طواف بھی نہیں کر سکتے، آپ نماز بھی نہیں پڑھ سکتے ان خاص ایام کے اندر مسائل کے لحاظ سے، اور اسی طرح نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، طواف بھی نہیں کر سکتے، اور مسجد کے اندر بھی نہیں جا سکتے۔ تو مسجد کے اندر جا کر جو اعمال عام طور پر انسان کرتا ہے وہ آپ وہ نہیں کر سکیں گے۔ ہاں البتہ مسجد کے صحن کے اندر باہر جو دیواروں کے، حرم شریف کے یا مسجد نبوی کے دیواروں کے باہر جو انہوں نے سفید پتھر رکھا ہوا ہے وہاں آپ بیٹھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ مسجد کا حصہ انہوں نے شامل نہیں کیا ہے، وہ مسجد کا صحن ہے، تو مسجد اصل نہیں ہے مسجد کا۔ اور چونکہ صفیں آخر تک جاتی ہیں اور لوگ بیٹھے رہتے ہیں تو آپ ادھر بیٹھ کر البتہ ذکر و اذکار وغیرہ آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد والا سوال آپ نے یہ پوچھا کہ آپ کو کسی نے پوچھا کہ مرد جو ہیں یہ سونا کیوں نہیں پہن سکتے؟ تو اول تو حدیث سن لیں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، راوی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ہاتھ کے اندر سونے کا تھوڑا سا حصہ تھا اور دوسرے ہاتھ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریشم کا ایک تھوڑا سا کپڑا تھا، اور آپ نے آ کر صحابہ اکرام کو اس طرح دکھا کر فرمایا ھذان حرامان علی ذکور امتی، میرے امت کے مردوں کے اوپر یہ دونوں چیزیں حرام ہیں، ان دونوں چیزوں کی اجازت نہیں ہے، مطلب سونا پہننے کی اجازت نہیں ہے، اور اسی طرح یہ سلک یعنی ریشم جو ہے اس کو نہیں پہن سکتے۔ تو یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، اور ہمیں رک جانا چاہیے، لیکن بعض اوقات لوگ اس کی وجوہات پوچھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتلانا چاہتے ہیں کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو میں اپنی امت کی عورتوں کے ساتھ خاص رکھتا ہوں، کہ یہ جو دو چیزیں ہیں یہ زینت کے لیے ہوتی ہیں، اپنے آپ کو مزین کرنے کے لیے، یہ اسپیشلی ہوتی ہیں، اسپیشلی یہ زینت کے لیے، مزین کرنے کے لیے، to make you look good, to adorn yourself. I think that better word would be to adorn yourself. یہ عورت جو ہے استعمال کرتی ہے اپنے خوبصورتی کا اظہار کرنے کے لیے، اور خوبصورتی کا اظہار اپنے شوہر کے لیے آف کورس کرتی ہے۔ تو خوبصورتی کے اظہار کے لیے، اور جو سلک جو ہوتا ہے یہ بڑے مہنگے قسم کا کپڑا ہوتا ہے، یہ بھی اس لیے کہ اپنی خوبصورتی کا اظہار ظاہر کرنے کے لیے بہت مہنگا ہے۔ تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں کہ مرد لوگ، تمہیں یہ خوبصورتی کا اظہار کسی کے سامنے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، کپڑے ضرور اچھے پہنو، کوالٹی کے پہنو، جوتے اچھے پہنو، کوالٹی کے پہنو، باقی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ کوالٹی کے، لیکن زینت کے طور پر یعنی چمکیلا طور پر کسی کے سامنے اپنے آپ کو چمکانے کی اس انداز کے اندر ضرورت نہیں ہے۔ مردوں کو تمہیں اس طرح کرنے کے، تمہیں تو مضبوط ترین قسم کے انسان ہونے کے ناطے سے اس انداز کے اندر پیش ہو جاؤ کہ ہم مضبوط ہیں، ہم گھر کے ذمہ دار ہیں، اس قسم کے۔ اور عورت کو اس کی اجازت دی کہ تم اپنے آپ کو مزین کر سکتی ہو، اور مزین ان چیزوں سے، اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو دوسری حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص جو لال قسم کا ریڈ، خاص جو لال ہے اس سے منع فرمایا، اور فرمایا کہ یہ عورتوں کے لیے ہے، ایگزیکٹلی صرف اور صرف ریڈ ہو، صرف اور صرف ریڈ ہو۔ تو اس کو کیوں فرمایا؟ یہ صرف اور صرف عورتوں کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے بعض اوقات عورتیں جو ہیں شادی اور نکاح اور ولیمے کے شادی کے موقع کے اوپر ریڈ قسم کا، وہ صرف اور صرف ریڈ ہوتا ہے، اس کو پہنتی ہیں، کیونکہ یہ ان کو براقہ کے طور پر دوسروں کے سامنے مزین کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان کو تو یہ پتہ نہیں تھا، ان کی یہاں ایک کپڑا تھا، کوئی چادر تھی اور بالکل لال لال کلر کی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب اس صحابی کو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ ایگزیکٹلی ریڈ کلر جو ہوتا ہے، لال رنگ جو ہے، سرخ جو رنگ ہے، صرف اور صرف سرخ ہو، تو انہوں نے جا کر وہ چادر فرمایا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے اس سرخ چادر سے ناراض ہوتے ہیں اور اس رنگ کو مردوں کے لیے پسند نہیں کرتے، تو فرمایا اس کو میں کبھی نہیں پہنوں گا اور کسی کو پہننے دوں گا بھی نہیں۔ جا کر آگ کے اندر اس کو پھینک دیا اور وہ جل گئی۔ یہ تو خیر عشق کی باتیں ہوتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو اتنا پکا، اتنا گہرا عشق تھا۔ لیکن عرض کرنے کا مقصد کہ وہ اس لیے کہ گویا اسلام نے بتلایا کہ یہ جو مزین کرنے والی چیزیں ہیں یہ عورتوں کی ہیں، اور یہ جو چیزیں ہیں یہ خاص مردوں کی ہیں۔ اسی وجہ سے بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جو شریعت نے بتلائی یہ صرف اور صرف مردوں کی ہیں، اس طرح مرد کر سکتے ہیں، عورتیں اس طرح نہیں کر سکتی، اور عورتوں کو بتلایا کہ یہ تمہارے لیے ہیں، تم صرف یہ کر سکتی ہو، یہ پہن سکتی ہو، مرد یہ نہیں پہن سکتے۔ تو دو فائدے ہوئے۔ اب اگر آپ سے وہ پوچھے، سب سے پہلی چیز کہ ہماری نبی نے ہمیں حکم دیا ہے، اور ہمارے نبی نے جو کچھ ہمیں حکم دیا ہے ہم اس کو فوراً ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ دوسری چیز کہ اس کے اندر تزیین ہے، زینت ہے، اور عورتوں کو اس قسم کی زینت کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے
عورتوں کو اجازت ہے کہ آپ یہ زینت کی چیزیں پہنیں، سونا ہو گئی، ریشم ہو گیا، سرخ قسم کے کپڑے ہو گئے، براقے کے طور پر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ عورتیں استعمال کر سکتی ہیں۔ مردوں کو اس قسم کی زینت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مرد جو ہوتا ہے وہ وقار، تحمل، اس قسم کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو مردوں کو حکم ہے کہ آپ جو ہیں اپنی داڑھی رکھیں، آپ قسم کے براقہ کے، آپ ایک قسم کے مضبوط جیسے لگیں۔ اور عورتوں کو حکم یہ ہے کہ اگر بالفرض آپ کے کوئی بال ادھر آپ کے تھوڑی کے اوپر آپ کے ادھر کوئی نکل جائیں، ان بالوں کو ہٹا دیں تاکہ آپ کی زینت سامنے نظر آ جاوے۔ ہاں، یہ جو آئی براؤز ہیں اس کی اجازت نہیں ہے کیونکہ وہ آپ کی اصلیت ہے، لیکن باقی یہ عورت کی اصلیت نہیں ہے کہ ادھر بال چلو، اگر ادھر بال ہے آپ عورت نکال سکتی ہے، لیکن مرد فرمایا نہیں، مرد آپ کے لیے داڑھی ضروری ہے تاکہ آپ وقار والے ایک شخص لگے، پتہ چلے کہ یہ مرد ہے، مردانیت اس کے اندر ہے۔ تو اس لیے یہ اس کا سوال، اور بھی بہت سارے علماء نے اس کے لکھے ہیں، اور مرد اور عورت کے درمیان ایک ڈفرنس پتہ چل سکے کہ یہ مرد ہے اور یہ عورت ہے، عورت اس قسم کے کپڑے پہنتی ہے، مرد اس قسم کے کپڑے پہنتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد والا سوال آپ نے پوچھا کہ رکاوٹ اور بندش۔ اچھا ہاں، سوال آپ نے گویا یہ کیا کہ آیا رکاوٹ اور بندش کوئی چیز ہے یا نہیں اور اس کا حل کیا ہے؟ تو گویا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ رکاوٹ کے ذریعے آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آیا جنات کا یا جادو کا اثر ہوتا ہے یا نہیں، کیونکہ اسی وجہ سے تو انسان سمجھتا ہے کہ اگر میرے اوپر کوئی جادو ہوا ہے یا میرے اوپر کسی کی نظر لگی ہوئی ہے یا جن اگر میرے اوپر آئے ہوئے تو آیا اس کی وجہ سے میرے کام کے اندر یا میرے اعمال کے اندر یا میرے گھرانے کے اندر کوئی نہ کوئی رکاوٹ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بالکل، یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ حق ہیں، سچ ہیں، واقع ہوتی ہیں۔ جنات جو ہیں وہ بھی حق ہیں، بلکہ قرآن کریم نے پوری ایک سورت جس کا نام ہی سورت جن، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، پوری ایک سورت اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر نازل فرمائی ہے۔ تو جنات حق ہیں اور ہزاروں آدمی ان کی وجہ سے متاثر ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے جادو بھی حق ہے۔ قرآن کریم نے بھی سیدنا سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کے اثرات پیش آئے، تو جادو بھی حق ہے۔ اور پھر تیسری چیز نظر بھی حق ہے کسی کی میٹھے دل کی وجہ سے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی کے اندر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اوپر نظر لگ گئی تھی۔ تو ان تینوں چیزوں کی وجہ سے اگر آپ کے کاروبار کے اندر یا آپ کی جان کے اندر یا آپ کے گھرانے اولاد کے اندر یا آپ کے مال کے اندر یا اساس کے اندر اگر کوئی بندش ہو، اس کے اوپر کوئی پریشانی آئے، اس کی وجہ سے کوئی تکلیف ہو، یا انسان یہ سمجھے کہ میرے اوپر کوئی تکلیف ہے، تو یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن میں یہ بات ضرور عرض کروں گا کہ جب بھی کوئی تکلیف پہنچے تو فوراً یہ ذہن کے اندر نہ لے آؤ کہ یہ کوئی بندش ہو سکتی ہے یا کوئی جن ہو سکتا ہے یا جادو ہو سکتا ہے۔ ہاں، اگر آپ کو یہ محسوس ہو کہ میرے اوپر کسی قسم کی بندش ہے، کسی قسم کا اثر ہے، تو اس وقت ضروری ہے کہ آپ کسی ماہر آدمی کے پاس جا کر اپنے آپ کو چیک کرواؤ۔ جیسے اگر آپ کو کوئی بیماری ہوتی ہے تو اس وقت آپ کیا کرتے ہیں؟ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آف کورس، کسی حکیم کے پاس جاتے ہیں، ہسپتال کے پاس جاتے ہیں، ہسپتال جا کر اپنا چیک کرواتے ہیں، ایکس رے کرواتے ہیں، باقی جو چیزیں ہیں کروانی ہوتی ہیں آپ کرواتے ہیں تاکہ آپ کو تسلی ہو جائے۔ کوئی اگر وہ دوائی دیں وہ دوائی لے لیتے ہیں۔ اگر بالفرض ایک ڈاکٹر کے پاس گئے اور اس نے جو دوائی دی اس کا اثر نہیں ہوا، آپ ٹھیک نہیں ہوئے، یا اس ڈاکٹر کے اوپر آپ کو تسلی نہیں ہے، آپ دوسرے کسی کے پاس چلے جاتے ہیں اور دوسرے شخص کی دوائی آپ لے لیتے ہیں، دوسرے شخص سے آپ مشورہ لیتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ جو بندش یا اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر بھی آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ ایک ماہر آدمی کے پاس جاؤ، اگر وہاں سے آپ کو شفا حاصل نہ ہو یا آپ کو اگر وہاں سے کوئی تسلی نہ ہو تو پھر آپ کسی دوسرے شخص کے پاس چلے جائیں۔ تو اس لیے یہ چیزیں یہ حق ہیں، یہ سچ ہیں، واقع ہوتی ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے علاج بھی رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے سوال کیا کہ قرآن کریم نے ہمیں حکم دیا
وَسَبِّحْهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کہ اللہ رب العزت کی تسبیح کرو صبح و شام۔ تو ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنی جو عبادات ہیں، جو فرائض ہیں، ان کو مکمل کرتے رہو، کہ اپنی جو فجر کی نماز ہے، جو عشاء کی نماز ہے، جو باقی دن کی جو نمازیں ہیں، ان کو مکمل کرتے رہو، ان کو پورا کرتے ہو، یہ بھی اللہ کی تسبیح ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ علماء فرماتے ہیں صبح کے وقت کم از کم 3 تسبیحات آپ ضرور کریں، اور شام کے وقت کم از کم 3 تسبیحات ضرور کریں۔ کون سی؟ فرمائے سب سے پہلے آپ استغفار کی، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ انسان بڑا گناہ گار ہے، انسان کی غلطیاں گناہ ہوتے رہتے ہیں۔ اگر آپ صبح استغفار کریں گے، ایک تسبیح لے لو، اس کے اوپر 100 دانے ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ اکثر من 100 مرہ، میں اللہ سے توبہ اور استغفار کرتا ہوں 100 مرتبہ سے زیادہ۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو توبہ استغفار کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کو پہلے ہی سے صاف شفاف رکھا ہوا ہے، لیکن تعلیما للامہ، امت کو تعلیم دینے کے لیے یہ احادیث فرمائی۔ تو فرمائے سب سے پہلی تسبیح آپ ایک پوری تسبیح کرو استغفار کی، اور استغفار مطلب اللہ سے معافی مانگنے کی، تو استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ دوسری تسبیح آپ کرو تیسرے کلمے کی، اب آپ اللہ کی تعریف کرتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور اگر آپ ذبح کرنا چاہتے ہیں اور زیادہ ثواب ملے گا، ولا حول ولا قوت الا باللہ، تو ایک تسبیح اس کی، اور پھر تیسری تسبیح جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھنے کی، جو بھی درود شریف آپ پڑھنا چاہیں۔ سب سے بہترین درود تو وہ جو ہم اتحیات میں پڑھتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کو نماز کے لیے مقرر کیا، تو نماز کی نسبت کی وجہ سے ایک تو اس کا رفع درجات اور اس کے بڑا درجہ ہے، اور دوسرا اس سے بہتر کوئی درود ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھتے۔ نماز کے اندر جو سب سے اعلیٰ عبادات ہے، یہ اللہ رب العزت ہمیں حکم دیتے، تو اس لیے اگر یہ نماز والا بہت لمبا ہے تو کم از کم جو بھی درود شریف آپ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود شریف ہے۔ تو صبح اور شام کم از کم اگر آپ یہ 3 تسبیحات پڑھیں گے نا، صبح کی نماز کے بعد، یعنی صبح کے وقت کسی وقت، اور شام کے وقت، شام کی نماز کے بعد، تاکہ رات کے لیے یہ تسبیحات ہو جائیں۔ اور وہ 3 تسبیحات کون سی ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ استغفار، دوسری تسبیح، تیسرا کلمہ، اور پھر درود شریف۔ یہ تسبیح صبح اور شام کرتے رہیں، اللہ رب العزت آپ کے دن کے اندر برکتیں دیں گے، آپ کے مال کے اندر برکتیں دیں گے، آپ کی جان کے اندر برکتیں دیں گے، آپ کو عبادات کے اندر مزہ آئے گا۔ کاش کہ وقت زیادہ ہوتا، باقی جو آپ نے کچھ سوالات کیے ہیں بھائی طاہر، کسی اور موقع کے اوپر آپ کے جو سوالات کے انشاءاللہ جوابات دیں گے اس کے بعد والے اگلے سیشن کے اندر۔ وقت مختصر ہے، ختم ہو گیا ہے، اس لیے ان سوالات کو اگلے حصے کے اندر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ یا رب العالمین، تو ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما، ہم سب کو دین پر پورے طور پر استقامت نصیب فرما۔ یا رب العالمین، جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفا نصیب فرما، جتنے بھی پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے جا چکی ہیں ان سب کی بخشش اور مغفرت فرما۔ یا اللہ، ہماری جب موت کا وقت آوے تو ہمیں ایمان والی موت نصیب فرما۔ یا اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان تمام کے اندر ہم سب کو حصہ نصیب فرما، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے حفاظت اور پناہ مانگی ہے ان تمام چیزوں سے حفاظت اور پناہ نصیب فرما۔ یا رب العالمین، سب سے بڑی بات وہ تیری رضامندی ہے۔ یا اللہ، دنیا اور آخرت کے اندر تو ہم سب کو اپنی رضامندی نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔